اے مختار، ہے تو دشمن اشرار، تو ہی امید انصار، تو ہی قاتل کفار، تو ہی کینہ بیدار، تو ہی بندہ ہوشیار۔ شکریہ شکریہ۔ مختار ذرا زور سے چنگار، سر خلق خطا خار، بس ایک بار کہ ڈوبی ہے شب تار، ہوا موسم پیکار، وقنا ربنا عذاب النار۔ مرحبا، بہت خوب۔ کیا یہ تم ہو ابو اسحاق؟ وعدہ پورا ہوا اسماعیل، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ آؤں گا۔ کیا میں واقعی جاگ رہا ہوں؟ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میری موت کی خبر کے منتظر تو نہیں تھے؟ اگر جھوٹ سنا چاہو تو نہیں۔ خدا تیرا شکر ہے مختار، مختار میرے بھائی۔ اسماعیل، لوگوں سے کہو شور نہ کریں، مصلحت نہیں ہے۔ یہ کوفہ ہے ابو اسحاق، کوفے میں آل زبیر گونگے اور بہرے ہیں۔ زبیریوں کی آنکھ اور کان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ایک معقول وجہ ہے۔ اے بنی ہند کے لوگوں، درود ہو آپ لوگوں پر کہ گوہر شناس ہیں اور مجھے ابو اسحاق کی نظروں میں سر بلند کر دیا ہے۔ یقیناً ابو اسحاق مکے سے ہمارے لیے کوئی قیمتی سوغات لے کر آیا ہے۔ فی الحال راستے کا تھکا ہوا ہے، اب اسے تھکن دور کرنے کا موقع دیجیے اور فی الحال شور مت کیجیے۔ جب میں نے سنا کہ زبیر کے بیٹے کی شرائع کے ساتھ بیعت کی ہے تو تمہارا فاتحہ پڑھ دیا تھا اور یقین کر لیا تھا کہ اب مختار کے ساتھ جانیں بھی ہوں گی تو بھی اپنی جان ان منحوس زبیریوں کے جال سے کسی طرح نہیں بچا سکے گا۔ تم نے غلط نہیں سوچا تھا اسماعیل، اگر خدا کا لطف و کرم نہ ہوتا تو میں آل زبیر کی کینے کی آگ میں جل جاتا۔ یہ گروہ یزید اور اس کے ساتھیوں کی روش پر ہی چلے گا۔ جب تمہاری بیعت کی خبر سنی تو میرے تو سینگ نکلنے والے تھے۔ تمہارا اس منحوس اولاد سے کیا واسطہ؟ وہ ہمارے مولا علی کے فرمان کے مطابق زبیر کی وہی منحوس اولاد ہے جس نے اپنے باپ پر بھی رحم نہیں کیا، اور جنگ حمل میں اس نے اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھی اور اسے اکسایا کہ وہ علی سے جنگ کرے۔ اسماعیل، میں نے اس بیعت کے ساتھ اپنے آپ کو شیعوں کے اس گروہ میں بدنام کر لیا ہے تاکہ اس منحوس اولاد کی نحوست کو ان لوگوں پر ثابت کر سکوں جو اس کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مت بھولنا کہ اب بھی کوفے میں بہت سے لوگ اس منحوس اولاد کے طرفدار ہیں۔ آج رات اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ، کچھ نئی باتیں ہیں تم لوگوں کے لیے، سنو کہ تو محسوس ہوگے۔ اسد شوق امیر، اگر مجھے مختار کے سیاست باز ہونے کا علم نہ ہوتا تو تم یقیناً میرے سر پہ 2 سینگ دیکھتے۔ آل زبیر کے نمک حلالی کرنے والے تو نہیں ہوئے نا مختار؟ عبد الرحمن، آل زبیر جو کھانا علی کے محبوں کو دیتے ہیں اس میں نمک کے بجائے زہر حلاحل ڈالتے ہیں۔ جو شیعہ زبیریوں کے سفرے پر بیٹھتا ہے وہ نمک حلالی کرنے والا نہیں بنتا، مر جاتا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ مختار زندہ ہے۔ میں زندہ رہ گیا کیونکہ زہر کی کاٹ اپنے پاس رکھتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ حکومت عراق کی شرط پہ تم نے بیعت کی ہے۔ ٹھیک سنا تم نے۔ تو تم حکومت کے لیے کوفے آئے ہو؟ نہیں، میں قیام کے لیے کوفہ آیا ہوں۔ یعنی تم زبیریوں کے مقرر کردہ امیر نہیں؟ میں علی والوں کا امیر ہوں عبد الرحمن۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تمہیں حق ہے، سیاست ان لوگوں کے لیے سر چکرا دینے والی ہے جو سیاست نہیں جانتے۔ ان چکروں سے جان چھڑانا چاہو تو آج رات میرے پاس آ جاؤ۔ ابن حنفیہ کی جانب سے ایک ایسا حکم ہے میرے پاس کہ تم بھی سن لو تو برا نہ ہوگا۔ جناب عبد الرحمن ابن شریح۔ شیعوں کے شیر کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں۔ تمہاری مکہ کی دلاوری اور کارناموں کا شہرہ تمہارے مریدوں کی زبان کا ورد بن گیا تھا مختار۔ میں نے سنا ہے کہ یزیدی لشکر تمہارے بازوں کو اجازت دے کر انگشت بدنداں ہو گئے تھے۔ صاحب، معجزہ میرا نہیں تھا جس نے شامی دیو کو زمین بوس کر دیا، عشق علی نے میرے بازوؤں کو طاقت بخشی تھی۔ علی علی علی، خدا کی قسم اگر دریا مل جائے تو میں بھی تیراکی جانتا ہوں۔ میرا سینہ عشق علی سے مالا مال ہے۔ دریا تھا ایک کربلا جیسا صاحب، کیوں نہیں گئے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوا، پتہ نہیں۔ مجھے ملامت مت کرنا کہ کسی کتے کی طرح پٹتا رہا ہوں۔ شیطان مجھ میں سما گیا تھا،
और मुझे करबला के भंवर से डरा रहा था। अगर कयाम का इरादा है तो मेरा हाथ हाजिर है। हमारी वादागाह आज रात मेरा घर है साहिब। ऐसा हुक्म है इब्न हनफिया का जिसे तमाम बुजुर्गान शिया को सुनना होगा। ममनून हूँ अम्मा जान। रंज सफ़र एक तरफ, अपनी असास जड़ घराने और कबीले से दूरी एक तरफ, वो भी इस बुढ़ापे में। जफ़ाए आले ज़ुबैर एक लुत्फ हो गया मुझ पर कि अब अपनी माँ के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर करूँ। सबसे पहले तो ये कि बुढ़े हो गए तुम खुद। मुझसे ज्यादा तवक्को मत रखना कि मैं उम्र के आखिरी हिस्से तक कूफे में रहूंगी। बहुत जल्द मुख्तार कयाम करेगा, आले ज़ुबैर की बिसात उलट के रख देगा और मैं ताइफ की तरफ लौट जाऊंगी। मर्द आपसे कोई निस्बत रखता है बानू? ये मर्द मेरा बेटा है। मर्द हो गए हो बेटा। आपकी बहुत याद आती थी बाबा। अपनी यादों को जबान पर मत लाओ। क्यों बाबा? यादों का जिक्र करना जंगजू मर्दों को नुकसान देता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा। मुझे जंग अच्छी नहीं लगती। बहुत खूब। इल्म नजूम एक अच्छा इल्म है, मगर तुम नजूमी क्यों बनना चाहते हो? एक नजूमी को आसमान, चांद और सितारों से सरोकार होता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा। मैं खुदा को ढूंढने के लिए नजूमी बनना चाहता हूँ। खुदा हर जगह है बेटा। हाँ, मगर ज्यादातर आसमान में होता है। बेटा साबित, इस बहस को उस वक्त के लिए छोड़ो कि जब मुख्तार थका हुआ ना हो। जो हुक्म दादी जान। मैं लौट आया नारिया, मगर वही हमेशा के मसाइल के साथ। खुश आमदीद मुख्तार। ये घर तुम्हारे बिना बहुत उदास था। दुमा जब आई तो उनके साथ तुम्हारी बू भी आ गई। पता चल गया कि तुम आने वाले हो। आज रात से तुम्हारा घर मैदान जंग है। ताजुब नहीं होगा मुझे। दुमा मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। नाइला, बाबा की जान, कितनी बड़ी हो गई हो। आपके हाथ चूम लो बाबा। अम्मा जान, आप शायद हार गई। बाबा मुझे पहचान गए। खुदा जानता है कि मैं जंग और खूरेज़ी पर हरगिज माइल नहीं हूं, मगर मेरा दिल चाहता है कि खुदावंद आलम मेरे भाई और उनके अहले बैत के कातिलों को जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करे और हमारे खून नाहक का इम्तिहान ले। मुख्तार मेरा अमीन, वजीर और अमीर है। उसे इराक पर मामूर करता हूं ताकि हमारा दिफा करे। जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया। वलैका बतक वल्लाहि मस्तताअत।